بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 50 نمبر سبق ہے، جس میں ہم اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر، اس کی اگلی نوع کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وَمِنْهَا الْالْتِفَاتُ، اور ان میں سے ایک نوع جو ہے وہ التفات ہے. آگے التفات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. وَهُوَ نَقْلُ الْكَلَامِ مِنْ حَالَةِ التَّكَلُّمِ أَوِ الْخِطَابِ أَوِ الْغَيْبَةِ، کہ وہ پھیرنا ہے کلام کا تکلم یا خطاب یا غیبوبت کی حالت سے الی حالت اخری، دوسری حالت کی طرف، من ذالک، انہی میں سے. یعنی التفات جو ہے وہ کلام کو تکلم یا خطاب یا غیبوبت کی حالت سے ان میں سے کسی ایک کی جانب پھیرنا ہے. یعنی مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لانے کی ایک صورت جو ہے وہ التفات ہے، جس میں کلام کو خطاب، تکلم یا غیبوبت میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جانب منتقل کرنا ہے. اب اس لحاظ سے التفات کی کل 6 صورتیں ہونی چاہیے. اول، نقل الکلام من التکلم الی الخطاب، جو کہ یہاں پر مذکور ہے. تکلم سے خطاب کی طرف کلام کو نقل کرنا. نقل الکلام من التکلم الی الغیبۃ، تکلم سے غیبت کی طرف کلام کو منتقل کرنا. اور نقل الکلام من الخطاب الی التکلم، تو یہ تینوں جو ہے یہاں پر عبارت میں مذکور ہیں اور ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے مثالوں کے ساتھ. جبکہ 3 صورتیں مزید بھی بن سکتی ہے. نقل الخطاب الی الغیبۃ، اسی طرح 5ویں صورت جو ہے نقل الکلام من الغیبۃ الی التکلم، اور 6ٹھی صورت نقل الکلام من الغیبۃ الی الخطاب. تو کل یہاں پر 6 صورتیں بنتی ہے، جن میں سے 3 جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ عبارت میں دی گئی ہے، جبکہ باقی 3 صورتیں جو ہیں وہ اختصار کے پیش نظر اور فہم سامع پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ دی گئی ہے. سب سے پہلے ہم ان 3 مثالوں کی اور 3 صورتوں کی وضاحت کریں گے جو یہاں پر مذکور ہے. پھر بقیہ 3 صورتیں جو کتاب میں نہیں دی گئی اس کی بھی مثالیں دینے کی کوشش کریں گے. چنانچہ فرماتے ہیں اول صورت جو ہے
فالنقل من التکلم الی الخطاب، یعنی کلام کو نقل کرنا تکلم سے خطاب کی طرف. تو اس کی مثال جو ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھ کو کیا ہوا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے، اے ارجعو، یعنی اسی کی طرف لوٹوں گا. اب یہاں پر اس مثال میں محل استشہاد جو ہے وہ اعبد اور ترجعون کے سیغے ہیں. اعبد یہاں پر جو ہے یہ متکلم کا سیغہ ہے، جبکہ دوسرا سیغہ جو ہے ترجعون یہ خطاب کا ہے. تو یہاں پر تکلم سے خطاب کی طرف جو ہے کلام کو منتقل کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، جبکہ مقتضائے ظاہر تو یہ تھا کہ یوں کہا جاتا وَإِلَيْهِ أَرْجِعُوا، تاکہ دونوں فعلوں میں یکسانیت پیدا ہو جاتی، مگر یہاں پر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فرما کر کلام کی حالت کو تکلم سے خطاب کی طرف منتقل کر دیا گیا. اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تکلم سے خطاب کی طرف کلام کو منتقل کر دیا گیا، لیکن اس کا عرض کیا ہے، کیوں منتقل کیا گیا؟ تو بھائی جب کلام کو ایک تعبیر سے دوسری تعبیر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، یا یہ کہ جب کلام کو ایک اسلوب سے دوسرے کسی اسلوب کی جانب منتقل کیا جاتا ہے تو سامع کی نشاط میں اضافہ اور تازگی آ جاتی ہے، جو سبب بنتی ہے اس کلام کی جانب زیادہ کان دھرنے اور متوجہ ہونے کی، کیونکہ ہر جدید شے میں ایک نئی لذت ہوتی ہے. تو یہ تو مثال ہوئی تکلم سے خطاب کی طرف کلام کو منتقل کرنے کی، جبکہ دوسری صورت وَمِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ، کبھی کلام کو تکلم سے غیبت کی طرف نقل کیا جاتا ہے اور اس کا انتقال کیا جاتا ہے، نحو جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو آپ پروردگار کے لیے نماز پڑھے، وَانْحَرْ اور قربانی دیجیے. اب یہاں پر اس مثال میں ظاہر کے تقاضے کے مطابق جب اعطینا متکلم کا سیغہ ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ آگے فصل لنا ذکر کیا جاتا ظاہر کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ سیاق کلام کے ظاہر کا تقاضا یہی تھا کہ سیغہ تکلم پر ہی باقی کلام کو چلایا جاتا، مگر اس سے عدول کر کے اور ایک نئی اسلوب کو اپنا کر اس میں نشاط پیدا کی گئی. یہاں پر اعطینا اور لربک یہ دونوں جو ہے یہ محل استشہاد ہے، اور اس میں التفات اس طور پر ہے کہ اعطیناک اس میں کلام جو ہے حالت تکلم میں ہے، اور لربک اس میں صیغہ غائب میں کلام کو تبدیل کیا گیا ہے. تو یہاں پر تکلم سے غیبت کی طرف کلام کو منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر رب کا اس میں رب جو ہے اس میں ظاہر ہے،
اور اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر مقتضائے ظاہر جو تھا وہ تھا فصلی لنا. تو یہاں پر اعطینا سے فصلی لربک، اس میں تکلم سے غیبت کی طرف انتقال کی گئی ہے. تیسری صورت جو ہے وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور کبھی کلام کو خطاب سے تکلم کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، أَتَطْلُبُ وَصْلَ رَبَّاتِ الْجَمَالِ، أَتَطْلُبُ، کیا تو رغبت رکھتا ہے، کیا تو طلب کرتا ہے، اے میرے نفس، اے میرے نفس، کیا تو طلب کرتا ہے وصل ربات الجمال، حسین عورتوں سے ملاقات. اے میرے نفس، کیا تو اب بھی حسین و جمیل عورتوں کی رغبت رکھتا ہے؟ وَقَدْ سَقَطَ الْمَشِيبُ عَلَى خَزَالِ، حالانکہ سفیدی میرے گری کے بالوں میں اتر چکی ہے. تو اب یہاں پر جو مثال دی گئی ہے اس میں محل استشہاد جو ہے وہ اتطلب اور غزالی ہے. اتطلب پہلے اس کی لغات پڑھ لیتے ہیں. اتطلب یہ باب نصر ینصر سے ہے، طلب یطلب طلبا و طلبا بمعنی چاہنا، باب نصر ینصر سے. اور سقط یسقط سقوطا باب نصر ینصر سے گرنا، گر پڑنا. مشیب یہ مصدر میمی ہے، شاب یشیب شیبا و شیبتا و مشیبتا باب ضرب یضرب سے بمعنی سفید بالوں والا ہونا اور بوڑھا ہونا. غزال یہ جمع ہے قذل کی، یعنی سر کا پچھلا حصہ اور گدی. تو یہاں پر شعر مذکور میں شاعر اپنے نفس کو متنبہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اب تو تجھے وہ رنگ رلیاں ترک کر دینا چاہیے جس میں جوانی کے زمانے میں ملوث تھا، اس لیے کہ اس چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں جوانی جیسی مستیاں زیب نہیں دیتی، اس لیے ان سے باز آ جانا چاہیے. تو بھائی اس مثال میں محل استشہاد جو ہیں وہ دو صیغے ہیں، اتطلب اور غزالی، اور ان میں التفات اس طور پر ہے کہ اتطلب میں شاعر نے اپنے نفس کو مخاطب بنایا ہے، اور غزالی میں التفات کر کے اپنے آپ کو صیغہ متکلم میں پیش کیا ہے. حالانکہ مقتضائے ظاہر جو ہے وہ قذالک کہنا چاہیے تھا، مگر سامع کے نشاط کو بڑھانے کے پیش نظر اسلوبی تعبیر جو ہے وہ بدل دیا گیا اور جدت اختیار کی گئی. آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں. اتطلب اس میں یہ حمزہ استفہام ہے، تطلب یہ فعل ہے، تطلب فعل ہے، اور اس میں انت ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، جبکہ آگے اس کے لیے حال ہے وقد سقط المشیب علی غزالی. وصل ربات الجمال یہ مسلسل مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے. پھر واو حالیہ قد برائے تحقیق
سقط فعل، المشیب اس کے لیے فاعل، اعلی جارا، قذالی مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا سقط فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، انت ضمیر ذوالحال کے لیے، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہوا تطلب فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ تو بھائی یہاں تک یہ وہ 3 صورتیں ہوئی جو کہ کتاب میں مذکور تھی، جبکہ باقی ماندہ صورتیں جو کتاب میں مذکور نہیں ہے ان میں سے پہلا اور کل ملا کے چوتھا نقل الکلام من الخطاب الی الغیبت، یعنی خطاب سے غیبوبت کی طرف کلام کو منتقل کرنا، جیسے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اب یہاں پر انک جامع الناس، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم اس دن، لا ریب فیہ کہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پر انکا جو ہے وہ خطاب کا سیاق ہے، اور آخر میں ان اللہ لا یخلف المیعاد، یخلف یہ غائب کا سیاق ہے۔ ظاہر کے تقاضے کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ کہا جاتا انک لا تخلف المیعاد، لیکن یہاں پر مقتضائے ظاہر کے خلاف خطاب سے غیبوبت کی طرف کلام جو ہے اس کا انتقال کیا گیا ہے۔ اسی طرح 5ویں صورت جو ہے نقل الکلام من الغیبت الی التکلم، غیبت سے تکلم کی طرف کلام کو منتقل کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ تو اب یہاں پر ارسلہ جو ہے یہ غائب کا سیاق ہے، جبکہ انزلنا یہ متکلم کا سیاق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے چلائی ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آگے، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا۔ تو یہاں پر انزلنا متکلم کا سیاق لایا گیا ہے، یعنی غیبوبت سے تکلم کی طرف جو ہے کلام کو منتقل کیا گیا ہے۔ اور چھٹی اور آخری قسم جو ہے وہ ہے نقل الکلام من الغیبت الی الخطاب، یعنی غیبت سے خطاب کی طرف کلام کو منتقل کرنا، اور اس مثال جو ہے ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو یہاں پر جو ہے غیبت سے جو ہے خطاب کی طرف جو ہے کلام کو منتقل کیا گیا ہے، لا تعبدون الا اللہ فرمایا گیا ہے، ورنہ ظاہر کے موافق لا یعبدون الا اللہ
ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہاں تک یہ 6 صورتیں کل بنتی ہے التفات کی، جس میں کلام کو تکلم، خطاب اور غیبوبت میں سے، ان میں سے ہر ایک میں سے جو ہے دوسرے کی طرف جو ہے اس کا انتقال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک یہ التفات کی بات ہوئی۔ پھر آگے اگلی صورت مذکور ہے کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لانے کی، اور اسے کہتے ہیں تجاہل العارف، یعنی جانکار کا بتکلف انجان بننا۔ ومنها تجاہل العارف، اور کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لانے کی ایک نوع جو ہے وہ ہے تجاہل العارف، وهو سوق المعلوم مساق غیرہ لغرض، اور وہ کسی عرض کے لیے جانی ہوئی بات کو نہ جانی ہوئی کی جگہ میں لانا۔ کالتوبیح، جیسے زجر اور توبیح کے لیے اس شعر میں ایا شجر الخابوری، اے نہر خابور کے درخت، ما لک مورقن، تو کیوں پتے دار ہو رہا ہے، یعنی سرسبز و شاداب ہو رہا ہے۔ کأنک لم تجزع علی ابن طریف، ایسا لگتا ہے کہ تو نے ابن طریف پر ماتم نہیں کیا۔ اب یہاں پر اس شعر میں، یہ شعر جو ہے یہ لیلہ بنت طریف کا ہے، جو اس نے اپنے بھائی ولید بن طریف کے مرثیے میں کہا ہے۔ اب اس شعر مذکور میں تجاہل عارفانہ اس طور پر ہے کہ شاعرہ جانتی ہے کہ شجر جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے، نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے خطاب کا مخاطب بن سکتا ہے۔ نیز یہ کہ بے جان چیز کسی پر ماتم بھی نہیں کرتی، یہ کام تو ذوی العقول کا ہے، مگر پھر بھی جانتے ہوئے انجان بن کر محبت کی دارفتگی میں اور اپنے باعث سے بے انتہا پیار اور محبت کی وجہ سے وہ شجر کو مخاطب بنا رہی ہے۔ یہاں پر مورقن یہ باب افعال سے ہے، اورقا یورقو ایراخن، باب افعال سے بمانا درخت کا پتے دار ہونا۔ لم تجزع یہ باب سمع یسمعو سے ہے، جزع یجزع جزعا وجزعا بمانا افسوس کرنا، ماتم کرنا۔ تو یہاں پر شاعرہ جو ہے دیارے بنی بکر میں پیدا ہونے والی خابور نامی درخت، یا جو نخر خابور کے قریب جو درخت ہے، اس درخت کو ڈانٹ کر کہہ رہی ہے کہ میں تجھے دیکھ رہی ہوں کہ تو ہرا بھرا اور تر و تازہ اور پتے دار ہے، کیوں تو کیوں میرے ساتھ شریک غم ہو کر سوکھ نہیں جاتا؟ اور اس توبیخ کے ذریعے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ درختوں کے ماتم نہ کرنے کا مجھے یقین نہیں ہے، اور اس طرح شک ظاہر کر کے اپنے آپ کو انجان اور جاہل بتلا رہی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تجاہل العارف،
آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آیا یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ہے ادعو فعل با فاعل کے، کیونکہ ادعو جو ہے یہ واحد متکلم کا سیاہ ہے فعل مضارع کا، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کے لیے فاعل۔ شجر الخابوری یہ مرکب اضافی ہو کر منادا مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا۔ پھر آگے جا کر ما یہ ایو شیئن کے معنی میں ہے اور یہ مبتدا ہے۔ لکا یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے، لیکن یہاں پر لکا اس میں لام جو ہے جارا ہے اور کا ضمیر جو ہے ذوالحال ہے، اور اس کے لیے حال جو ہے یہ مورقن اس کے لیے حال اول ہے، جبکہ کأنک لم تجزع غلبن طریفن یہ اس کے لیے حال ثانی ہے۔ کأنک اس میں کأن حرف از حروف مشبہ بالفعل اور کاف جو ہے ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے اس کے لیے اسم، تجزع فعل با فاعل، اعلی جارا، ابن طریفن مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لم تجزع فعل با فاعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر کأنہ کے لیے، پھر کأنہ اپنے اسم اور فعل کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ثانی، پھر ذوالحال اور اپنے دونوں حالوں کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور جار مجرور مل کر با اعتبار متعلق کے سبب محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب ندا، پھر ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔